ان کے ساتھ ان کے مسائل بن چکے ہیں، اور وہاں بھی ہر طرف پولیس اور تو یہ تو اسٹیٹ بنا دیا ہے پولیس اور فوج اور رینجر کا. یہ ہمارے لیے اکیلے نہیں ہے، پورے ملک کا یہی مسئلہ ہے. مولانا صاحب جو علماء ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے پولائٹ لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بندوق اٹھا رکھی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو یہ وہ ایک مقولہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد، ایک فارسی کا مقولہ ہے. تو ہمیں حکومت نے جو ظلم کیے ہیں تو اب کیا کریں؟ آخر پھر اگر آپ کو کوئی آپ کی بیوی کو تھپڑ مارے، بہن کو بیٹی کو تھپڑ مارے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو یعنی جو ہے اس کو ساتھ محبت سے تو نہیں پیش آئیں گے، تو سختی کریں گے نا. انہوں نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیے ہیں بڑی لمبی داستان ہے. دیکھیے اسی لال مسجد کے ساتھ، مسجد کے اندر اور جامعہ حفصہ کے اندر میرے والد شہید ہوئے، میری والدہ شہید ہوئیں، میرے بھائی علامہ رشید غازی شہید ہوئے، میرا بیٹا مولانا حسان غازی شہید ہوئے، میرے دو پھپھیزاد بھائی شہید ہوئے، ان میں سے ایک عالم تھے، اور بہت بڑی تعداد شہید ہوئے. اور آج تک وہ سلسلے جاری ہیں لوگوں کو لاپتہ کرنا. اب حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب ہمارے ایک مدرسے کے ناظم تھے، ان کو آج سے 12 سال پہلے لاپتہ کر دیے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے مولانا کامران صاحب کو لاپتہ کر دیے. تو یہ جو ملک ہے یہ تو اب باہر والے بھی کہہ رہے ہیں، امریکی بھی کہہ رہے ہیں کہ یار تم بڑے ظالم ہو. اتنا ظلم اس پاکستان میں ہوتا ہے، امریکہ میں بھی نہیں ہوتا، اور اسرائیل میں بھی نہیں ہوتا. اسرائیل سے زیادہ ہمارے یہ حکمراں اور ہماری ایجنسیاں ظالم ہیں. تو پھر مجبوراً تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل آخری سوال مجھے یہ بتائیے گا، ابھی تک آپ ہمیں جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے جو دین سے ریلیونٹ ہو تو آپ کی تحریک، آپ کی جماعت، آپ کے جو مولانا ہیں ہمیں فرسٹ لائن میں نظر آتے ہیں اور بالکل جو ہے وہ مذمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو مساجد کو گرانے کا یہ جو اقدام ہے اور حکومت ڈینائی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اس بارے میں آپ نے ابھی بتایا ہے کہ حکومت نے حکومتی سطح پر کوئی بڑا بیان نہیں دیا ہے کہ یہ مساجد گرانے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جعلی ہے، جھوٹا ہے، لیکن آپ کو بتایا گیا یہاں آ کر کہ یہ افسران نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی یہ بالکل غلط ہے اور ایسا کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ احتیاط برتی جائے گی. ہم نے کہا نہیں، آپ پہلے جو جنہوں نے گرائی ہے ان کو سزا دیں اس کے بارے میں، اور اس کا اعلان کریں کہ مسجد دوبارہ وہی بنائی جائے گی، اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے. اور یہ جو ظلم و ستم ہے آپ ختم کریں، اور لوگوں کو پکڑنا، لاپتہ کرنا، ظلم کرنا، یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں، پوری قوم کے ساتھ ہی ہے. اب دیکھیے آپ کا بلوچستان رات کو بند ہوتا ہے، خیبر پختونخوا بند ہوتا ہے، بہت سارے علاقے ڈاکوؤں کے پاس ہیں، ڈاکوؤں کا راج ہے. اور اسلام آباد کا حال یہ ہے کہ چوریاں عام ہیں، ڈاکے عام ہیں. اب جو انہوں نے پہلے سی ٹی ڈی تھی، اب سی سی ٹی بنائے. اب وہ جو ہے ان کو اختیارات دیے جس کو چاہے مار دیں. تو ایسے تو حل نہیں ہو رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں تو پیسے لے کے ہر کوئی دوسرے کو مروا دے گا. اپنے دشمن ہے اس کو 50 لاکھ پکڑا یار اس کو مرا دیں، وہ کہیں گے ہم نے دہشت گرد مارا ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کسی ملک میں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کچھ نہیں کہا تھا. آپ کو پتہ تو یہ منافق ہیں. غزوہ احد میں 1000 نکلے تھے، 300 واپس ہو گئے تھے. وہ منافقین تھے، لیکن آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا. یہاں تو یہ ہے کہ ہر مسئلہ ان کا جو ہے فوج قتل کر رہی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں انہوں نے قتل عام کیا ہے، بنگلہ دیش میں، مشرقی پاکستان میں قتل عام کیا. مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے اور غریبوں کے مسائل حل کرنا. اچھا، آپ کی جو ویلفیئر کے کام ہے، جس طرح ابھی یہ مسجد گرانے کا آرڈر ہوا تو آپ احتجاجاً باہر نکل آئے، ایسے کون کون سے اقدامات ہیں جس میں آپ پیش ہیں؟ کچھ دیکھیے ایک تو الحمدللہ ہمارے اپنے مدارس ہیں جو ہمارے زیر انتظام ہے، وہ 100 چل رہے ہیں، 100 کے قریب مدارس ہیں، 7000 بچے اور بچے ہیں. تو اور جو ہے وہ 700 کے قریب ملازم ہیں. ان میں سے ہمارے علاقے کے اندر بعد ایسے علاقے میں بلوچوں میں ہیں جو کچے کے علاقے، وہاں ڈاکو کے بچے بھی پڑھتے ہیں. صحیح. الحمدللہ وہاں ہم کام کر رہے ہیں. تو اپنی طرف سے کوشش ہے، ایک سعی ہے. یہ تو حکومت کا کام ہے، اور ہم تو کہتے ہیں صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس یہ غیر قانونی ہے، ان کو گرانا چاہیے. نہیں تو کم از کم کسی اچھے ادارے کو دے دینا چاہیے. اس کو ایک دیکھیں اتنا بڑا صدر ہاؤس یہ تو وہاں بھی نہیں ہے، میرا خیال امریکہ میں بھی نہیں ہوتے ہیں، اور یہ برطانیہ میں بھی نہیں ہوتے اتنے بڑے صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤس اور یہ سب سمجھ پڑی ہے. یہ غیر قانونی ہے. ابھی بھی آپ سے پہلے ایک ساتھی آئے تھے کہ نہیں جی وہ قانونی. میں نے کہا آپ کوئی دستاویز دکھا دیں. آپ قومی اسمبلی نے پاس کیا کہ اتنا بڑا وزیر اعظم ہاؤس اور اتنا بڑا صدر ہاؤس. اور پھر یہ جو آپ جشن آزادی بنا رہے ہیں، یہ کس چیز کی جشن آزادی؟ آپ کو جو جشن غلامی بنانا چاہیے. ہم تو IMF کو غلام ہیں.
ہم تو یہود و نصارہ کے غلام ہیں. ہمارے سارے صدر، سارے وزیر اعظم، سارے چیف جسٹس اور سارے بڑے بڑے جنرل سارے امریکہ کے پاس جا کے ان کی گودوں میں بیٹھ جاتے ہیں فارغ ہونے کے بعد. ہم تو غلام بنے ہوئے ہیں. آپ کو جشن غلامی منانا چاہیے یا جشن لوٹ مار منانا چاہیے. ہزاروں ارب ایک ایک جنرل لے جا رہے ہیں اور پورے ملک میں لوٹ مار وہ مچی کھڑی ہے. غریب ایک کمرے کو ترستا ہے، عورتیں ایک ایک کمرے کو ترس رہی ہیں، بیوہ عورتیں ہیں اور غریب لوگ ہیں، اور دوسری طرف ان کے جو عیاشیاں وہ ختم نہیں ہوتی. تو یہ سارا بات ہمیں سوچنی چاہیے. اچھا آخر میں کوئی حکومت کو آپ کو پیغام دینا چاہیں، لائک گورنمنٹیرین کو یا جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا میسج کنوے کریں گے؟ مجھ سے یہی عرض کریں گے کہ ملک کے حالات خود بڑے بڑے جو آپ کے صحافی حضرات ہیں ان کے پروگرام میں نے دیکھے، انہوں نے کہا کہ ملک خانہ جنگی کی طرف بڑھ چکا ہے اور خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے، اور وہ شروع ہو چکی ہے. آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں، آپ بلوچستان کو دیکھیں، رات کو بند ہوتا ہے. اور ویسے بھی بہت سارے علاقوں میں ڈاکوؤں کا راج ہے، اور پورے ملک کے اندر خانہ جنگی آپس میں شروع ہو چکی ہے، لڑائی جھگڑے. اور اس وقت تحریک انصاف ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی لڑائی چل رہی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اور اس مقصد کے لیے 50 لاکھ افراد تو شہید ہوئے تھے جنگ آزادی میں جب انگریزوں کو یہاں سے نکالا جا رہا تھا، اور پاکستان بنتے وقت 20 لاکھ، تو یہ اب یہ 60-70 لاکھ بن گئے. تو جس عظیم مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس کو نافذ کر دیجیے، اسی سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی. اس وقت آپ اسٹار ایشیا کے پلیٹ فارم سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے. مولانا عزیز صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. اپنے میزبان طیب گوندل کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ کے بعد. آل رائٹ جی، تھینک یو ویری مچ.